Leading edge and out. Guptill's gone. Oh, he's hit in front. Oh, he's been given. Chris Gaffney says that Razak is on. پاکستانی ٹیم کے مایہ-ناز آل راؤنڈر عبدالرزاق پاکستان کے بہترین آل راؤنڈر ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد پہچان رکھتے تھے. ان کے چاہنے والے ہزاروں میں تھے جو ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے. لیکن عبدالرزاق جن کے چاہنے والے تھے وہ کوئی اور نہیں، سٹیج کی بےتاج حسینہ دیدار تھیں، جن کے ساتھ دوستی پر شروع ہونے والا تعلق محبت کی معراج تک پہنچا. لیکن یہ تعلق شادی میں تبدیل نہ ہو سکا اور ڈرامائی انداز میں ختم ہو گیا. دیدار اور عبدالرزاق کے بے مثال اور اچھوتے عشق پر مبنی داستان ہم سنائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. Felt that Pakistan had capitulated again. Different now. Pakistan have got home. A sensational innings by Abdul Razak. 109 from 70. 90 کی دہائی میں جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تو پوری دنیا میں ٹیم کے چرچے ہونے لگے. وسیم اکرم، وقار یونس سمیت کئی کھلاڑی منظر عام پر آئے اور انہیں عوامی مقبولیت نہ صرف پاکستان بلکہ سرحد پار سے بھی ملی. پاکستان ٹیم کے کھلاڑی باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا کے جاذب النظر بھی تھے، جس کے باعث انہوں نے وکٹیں اڑانے کے ساتھ ساتھ حسیناؤں کو بھی کلین بولڈ کیا. وسیم اکرم اور سشمتا سین کی دوستی کے خوب چرچے رہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کئی بار دیکھے گئے. سشمتا سین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وسیم اکرم سے شادی کر کے مسلمان ہونے کو بھی تیار تھیں، مگر سوئنگ کے سلطان نے اس رشتے کو دوستی سے آگے بڑھنے نہ دیا. پاکستان ٹیم کے سابق کپتان عمران خان کرکٹ کی دنیا کے ہینڈسم کپتانوں میں سے تھے، جن کو دیکھنے کے لیے حسیناؤں کی ایک قطار لگی رہتی تھی. پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت سمیت دیگر بر اعظموں میں رہنے والی خواتین کے دل پر نشتر چلائے اور ان کو بیاہ کر پاکستان لے آئے، جن میں وسیم اکرم اور شعیب ملک قابل ذکر ہیں. عبدالرزاق پاکستان کرکٹ ٹیم کے ان آل راؤنڈرز میں سے تھے جنہوں نے ٹیم کو مشکل ترین وقت میں اپنی بالنگ اور بیٹنگ سے فتح یاب کیا. ان کا شمار پاکستان کی جانب سے بنائے جانے والے بہترین آل راؤنڈرز میں کیا جاتا ہے. عبدالرزاق نے تینوں فارمیٹس میں پاکستانی ٹیم کی نمائندگی کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوری دنیا میں ہونے والی لیگز میں بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور خوب شہرت حاصل کی. Another edge this time is gone. What a brilliant لاہور کے علاقے شاہدرہ میں پیدا ہونے والے عبدالرزاق نے کرکٹ ٹیم جوائن کرنے کے لیے بے پناہ پاپڑ بیلے اور مشکل ترین مرحلوں کو عبور کیا، جس کے بعد جا کر ان کا کرکٹ ٹیم میں نام آیا اور انہیں قومی ٹیم کی وردی پہننا نصیب ہوا. عبدالرزاق نے ہمیشہ ملک کے لیے اور ملک کی خاطر کھیلا اور کبھی بھی خود کو اور اپنے ضمیر کو کسی کے ہاتھوں نہیں بیچا. انہیں متعدد بار ٹیم سے نکالا گیا مگر انہوں نے اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنی منزل کے جانب رواں دواں رہے. دیگر کھلاڑیوں کی طرح عبدالرزاق نے بھی جب اپنے کیریئر کا عروج دیکھا اور شہرت پائی تو ان کے بھی چاہنے والے بننے لگے جو ان کے ساتھ تصاویر کھنچوانے اور ان کا آٹوگراف لینے کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. ویسے تو عبدالرزاق کے چاہنے والوں کی ایک لمبی قطار تھی، مگر اس قطار میں ایک نام ایسا بھی تھا جو عبدالرزاق کے بہت قریب تھا اور ان کے ساتھ ان کی خوب دوستی تھی. یہ نام کوئی اور نہیں، سٹیج کی نامور اداکارہ نرگس کی چھوٹی بہن دیدار کا تھا، جس کے ساتھ عبدالرزاق کی دوستی 1999 میں ہوئی. بنیادی طور پر ہونے والی دوستی میں دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے اور اپنا قیمتی وقت ایک ساتھ گزارتے. عبدالرزاق چونکہ سیریز کھیلنے کی وجہ سے تمام تر ملک سے باہر رہتے، مگر جب بھی وہ لاہور میں موجود ہوتے تو دیدار سے ملنے جاتے اور ڈرامہ بھی دیکھتے. دیدار عبدالرزاق کے دل کے اس قدر قریب تھی کہ وہ جب کسی طویل ٹور پر جاتے تو اپنے ساتھ ان کی سٹیج ڈراموں کی سیریز بھی لے کر جاتے. دیدار چونکہ نرگس کی بہن تھی، لہٰذا اس بنیاد پر انہیں اپنی جگہ بنانے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. البتہ ان کا رقص اپنی بہن کی نسبت قدرے مختلف طرز کا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اپنی بہن کے برابر پذیرائی ملی. حیرت انگیز طور پر دیدار نے اپنی بہن اور دیگر فنکاراؤں کی طرح فوہش ڈانس کرنے کی بجائے سٹیج پر اپنی قابلیت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بے مثل رقص سے دیکھنے والوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا. عبدالرزاق بھی جب ڈرامہ دیکھنے جاتے تھے تو انہیں دیدار کا رقص، ان کی شخصیت بہت اچھی لگتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دیدار کی جانب کھینچتے چلے گئے اور دونوں کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا. دونوں کے درمیان دوستی خوشگوار انداز میں آگے بڑھ رہی تھی. اس دوران دونوں ایک دوسرے کو قیمتی تحائف سے نوازتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ عبدالرزاق نے مکمل طور پر دیدار کے ساتھ اپنی دوستی کا بھرپور حق ادا کیا اور ان کے ہر اچھے برے میں ان کے ساتھ رہے.
दीदार का ताल्लुक चूका स्टेज इंडस्ट्री से था, जिसे अब्दुल रज़ाक के घर में इंतहाई मायूब समझा जाता था। लिहाजा उन्होंने दीदार के साथ अव्वल तो शादी करने का भी कोई वादा नहीं किया, बल्कि उन्हें कहा कि 6 माह इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। 6 माह इंतजार के बाद अब्दुल रज़ाक ने दीदार से कहा कि अगर वो ड्रामा इंडस्ट्री को खैराबाद कह दें तो हमारी शादी में किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं होगा और मेरे खानदान वाले भी राजी हो जाएंगे। ये वो दौर था जब दीदार हर थिएटर की जान थी और उनके दिन में 3-3 शोज चलते थे। उन्होंने कई डायरेक्टर्स से ड्रामा करने के लिए भारी एडवांस वसूल किया हुआ था। दीदार अपने करियर के उरूज पर थीं। इस मौके पर उन्होंने मोहब्बत की बजाय अपने करियर को तरजीह दी और अब्दुल रज़ाक की बात मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अब्दुल रज़ाक ने उनसे मजीद ताल्लुक रखना गवारा नहीं किया और दोनों में ब्रेकअप हो गया। दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली और फिर दोबारा इस जोड़े को कभी साथ नहीं देखा गया। आमतौर पर सेलिब्रिटीज के बनने वाले अफेयर्स में शरई हुदूद को पामाल करते हुए जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हो जाते हैं और फिर जब वो ताल्लुक किसी भी वजह से टूट जाता है तो फिर दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात का महाज खोल देते हैं, जिसकी वजह से उनकी इज्जत दाव पर लग जाती है। लेकिन दीदार और अब्दुल रज़ाक ने नई मिसाल कायम करते हुए ऐसा कुछ नहीं किया। उन दोनों ने शादी के इंतजार तक अपने ताल्लुक को हद दर्जा शफाफ और पाकीज़ा रखा। अब्दुल रज़ाक दीदार के साथ मुखलिस थे। उन पर सोसाइटी और अपने खानदान का वसी दबाव था, जिसकी वजह से उन्होंने दीदार के सामने मुस्तकबिल में काम न करने की शर्त आयद की, जिसे उन्होंने मुस्तरद करते हुए अपने करियर को जारी रखा। उन्होंने अपने रिश्ते की बजाय करियर को तरजीह दी और अब्दुल रज़ाक जैसे जीवन साथी से महरूम हो गयी। चूँकि दोनों की दोस्ती के बारे में आम आवाम इतना ज्यादा नहीं जानती, दोनों ने इस बारे में किसी भी किस्म की बात नहीं की। हालांकि फनकार मीडिया और आवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए तरह तरह के बयानात देते रहते हैं। अब्दुल रज़ाक आजकल पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, मगर वो तजिया निगार की हैसियत से टीवी स्क्रीन पर जलवागर होते रहते हैं और अपने बेलाग तबसरे शेयर करते हैं। जबकि दूसरी जानिब दीदार ने भी अपने करियर में शादी कर ली थी और इंडस्ट्री को खैराबाद कहकर अपनी बहन की तरह ब्यूटी सैलून के कारोबार से मुंसलिक हो गई थी। वो आजकल टिकटॉक बनाने में मसरूफ नजर आती हैं, जिन्हें मद्दाहों की जानिब से बेहद पसंद किया जाता है। दीदार और अब्दुल रज़ाक ने एक दूसरे को माजी समझकर भुला दिया है और न सिर्फ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, बल्कि खुशगवार तरीके के साथ जिंदगी गुजारते दिखाई देते हैं, जिसमें किसी तौर कोई पछतावा या दिखावा शामिल नहीं। Abdul Razak was outstanding with the bat, was brutal with the bat. Now he's doing a great job with the ball. Franklin's bowled, decides to charge Razak, doesn't get anything on it.